رام مقدم ہے۔ شہر میں ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ صاحب پبلک کم ہے، پبلک کم نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے میدان محشر ہے، یہ تو اسے بھر دو گے تو اتنا لمبا جو میدان ہے اس کا بھرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ گاؤں میں جلسے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ صاحب بہت پبلک تھی لیکن اس کی آدھی بھی نہیں ہوتی اور بہت نظر آتی ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ اگر ڈال دیا جائے تو نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تل منہ میں ڈال دیا جائے اور بحالت صوم روزے کی حالت میں اسے چبا لیا جائے تو وہ گم ہو جائے گا، پیٹ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور حلق کو کہ ظالم کوئی میرے اندر آیا بھی کہ نہیں آیا۔ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ میدان بہت بڑا میدان ہے، میدان علی خان، یہ بہت بڑا میدان ہے اور ابھی تو آپ یہ چھوٹا میدان دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیوار اگر اپنے تصور میں یہ محسوس کریں کہ یہ نہیں ہے اور پھر اس جانب اتنا ہی بڑا ایک اور میدان ہو تو کیا خیال ہے آپ کا کہ پھر کتنا بڑا میدان ہو جائے گا؟ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں، تصور میں تو گنجائش بہت ہے نا۔ تصور کرو کہ یہیں بیٹھے بیٹھے آسمان سے تارے توڑ رہے ہیں، تصور میں تو گنجائش ہے نا، توڑ لو گے۔ تصور میں تو ایک انڈے کے 4 انڈے بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ سوچو کہ یہ دیوار نہیں ہے اور پھر اس جانب ایک میدان ایسا ہی اور ہے۔ اگر وہ میدان اس میدان میں شامل کر لیا جائے آپ کے لیے خوشی کا سامان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے آپ یہ بتائیے ایمانداری سے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے کہ یہ دیوار بیچ میں سے ہٹ جائے اور جتنے بڑے میدان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنا ہی بڑا میدان اس جانب میں پوشیدہ ہے، اس دیوار نے چھپا رکھا ہے، اور پھر وہ میدان ہمیں حاصل ہو جائے، اس میدان کو مل جائے اور جامعہ کی ملکیت بن جائے، جامعہ کو حاصل ہو جائے، جس کے اندر جامعہ فروغ پائے، ترقی پائے، کچھ شعبے قائم ہوں، کچھ عمارتیں قائم ہوں، تو آپ میں سے بتائیے اس فیصلے سے کون کون خوش ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے یہ بتائیے، سب خوش ہیں کیا؟ بس سمجھ لو آپ کے دن اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج اللہ کے یہاں رکھی جائے گی انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، وہ میدان اس میدان کا حصہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کیا جائے گا۔ خلاق عالم آپ کے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھے، آپ دعا بھی فرمائیے، دوا بھی فرمائیے، اللہ ان ہاتھوں کو واپس نہ لوٹائے کہ جس طرح ان بزرگوں نے اور ان اللہ والوں نے یہ ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں اور مثبت یوں کہا کہ یہ میدان مدرسے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ تو بہرحال آدمی تو بہت ہیں، کم نہیں ہے۔ اگر یہی آدمی جتنے یہاں موجود ہیں جامعہ کی قدیم عمارت میں پروگرام کر لیا جاتا اور وہاں پر جمع کیا جاتا تو وہ عمارت یقیناً چھوٹی پڑ جاتی، چھتوں کے اوپر جا کر کے یا باہر اس طرح سے افراد ہوتے اور وہ جگہ تنگ پڑ جاتی۔ یہ جگہ ہے وسیع، آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ لوگوں کی آمد بتا رہی ہے کہ بہت جلد یہ میدان بھر رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز بھر جائے گا۔ ابھی وقت دور ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس میں یہ پریشانی ہے کہ پرمیشن کا مسئلہ ہے اور زیادہ دیر تک جلسے کو چلایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے جلسہ ماضی کے جلسوں کے مقابلے پر آدھے وقت میں ختم کیا جائے گا۔ آپ حضرات کے سامنے جو بھی پروگرام آئے گا وہ مختصر ہو کے آئے گا، زیادہ لمبا پروگرام نہیں آئے گا۔ میں بھی انشاءاللہ جلد ہی رخصت ہو جاؤں گا، قابل تشریف فرما ہے۔ ویسے ان بڑے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر کے پہلی بات تو یہ کہ بیٹھنا ہی غضب ہے،
بیٹھنے میں تکلف، پھر بیٹھ جائیں تو بولنے میں تکلف، لیکن حکم عدولی بھی نہیں کی جا سکتی ہے کہ حکم ہوا اس لیے بیٹھنا بھی پڑا اور بولنا بھی پڑ رہا ہے لڑکھڑاتی سی زبان سے آپ تک جو باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ ان کو بغور سنا جائے گا۔ اور یہ بھی دعا فرمائیے اندر ہی اندر کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، غلطی ہو جائے تو اللہ ہاتھوں ہاتھ معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ عفو و درگزر کے خانے میں ہمارا اندراج فرما لے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ کے اندر 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں۔ دیکھو جو مال انسان کے پاس آتا ہے، ابھی چونکہ ہمارے حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث ہیں اور جامعہ کے صدر المدرسین بھی ہیں، انہوں نے جو بیان فرمایا ہے مالیات کی اصلاح کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ طے ہے کہ اللہ تعالی مال کا بھی حساب لے گا، ہر چیز کا اللہ حساب لے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کدھر سے کمایا ہے۔ اگر حلال راہوں سے کمایا ہوگا تو اللہ کے یہاں آسانی سے جان بچ جائے گی، اور اگر غلط راہوں سے مال کمایا ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں جان نہیں بچے گی، پھر وہی مال ہوگا جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا، مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اللہ یہ بھی معلوم کرے گا وَفِيمَا أَنفَقَ، اور کہاں کہاں اس مال کو خرچ کیا ہے، جہاں جہاں خرچ کیا ہوگا اگر وہ راستے درست ہیں اور اللہ کی منشا کے مطابق ہیں، اللہ کی رضا ان راستوں سے حاصل ہوتی ہے تو جان بچتی ہے، اور اگر نہیں اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی جگہوں کے اوپر اس مال کو خرچ کر دیا گیا تو پھر سمجھو کہ جان بچنے والی نہیں ہے۔ نہ کمانے میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے بندہ بچ پائے گا اور نہ خرچ کرنے میں بے احتیاطی کی وجہ سے بندہ بچ پائے گا، دونوں طرف سے پھنس جائے گا۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور غور کرنا ہوگا اور اپنی طبیعت کو جھنجھوڑ